اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند جانے پہچانے مہینے ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر حج کی نیت کرے تو وہ حج میں اپنی عورتوں سے صحبت کی باتیں نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ ہی کسی سے جھگڑے، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور تم سفر کا خرچ وغیرہ لے کر چلو، کیونکہ سب سے بہتر سفر کا توشہ تقوی یعنی سوال سے بچنا ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دوران تم اپنے رب کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام پہاڑ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس ہدایت سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اے قریش تم بھی میدان عرفات جا کر وہیں سے واپس پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اچھے اعمال کے سبب بڑا ثواب ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا
إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں منی سے چلا جائے اور 13 ذی الحجہ کے لیے نہ رکے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ خوشخبری پرہیزگار حاجی کے لیے ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ منافق ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرتا ہے اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اسے گناہ کی اور ضد چڑھتی ہے، تو اس کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر تمہارے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اگر تم سیدھے راستے سے پھسل گئے، یعنی اسلام کے خلاف چلے، تو جان لو کہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ اسلام کے مخالفین اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ کا عذاب آئے اور فرشتے اتریں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔